دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. اب شہر کیا، اب گاؤں دیہات بھی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں. جب وہاں پر بجلی کا نظام پہنچ سکتا ہے، جب وہاں پر پانی پہنچ سکتا ہے، جب وہاں پر گیس پہنچ سکتی ہے، سڑکیں بن سکتی ہیں، تو پھر بچوں کے لیے اسکول ہو، ٹیوشن سینٹر ہو، وہ رجسٹر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جو بھی ٹیوشن سینٹر اسکول رجسٹرڈ ہو ان کی لازمی سالانہ انسپیکشن ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ جو بلڈنگ ہے، کیونکہ یہاں پر خستہ حال عمارتیں ہیں، کچے مکانات ہیں، تو یہاں پر آئی تھنک یہاں پر متحرک ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور ایکولی پورے لاہور کو اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے. صرف اندرون لاہور کا حصہ نہیں ہے، صرف سینٹرل لاہور کا حصہ نہیں ہے. اگر اندرون لاہور میں نیلا گنبد کو گرا کے دوبارہ سے ریجوونیٹ کیا جا سکتا ہے، اچھرا بازار جو ہے وہ دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی لاہور کا حصہ ہے نا. کانے کے گاؤں، نیا کانا، پرانا کانا، گجو متا، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ لاہور کا حصہ ہیں. تو یہاں پر اگر مین کے اوپر سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں بڑی، تو ان سوسائٹی سے 2 کلومیٹر اندر جا کے بھی دیکھنا چاہیے انتظامیہ کو کہ کیا چل رہا ہے ان دیہاتوں کے اندر، ان گاؤں کے اندر. ازما بخاری، I totally agree. اچھا، آپ ازما بخاری صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نجی گھر تھا جہاں پر خاتون ٹیچر گزر بسر کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں، اور واقعے کے وقت کمرے میں ٹیچر کے بچوں سمیت 34 بچے موجود تھے. اور وزیر اطلاعات پنجاب یہ بھی کہتی ہیں، انہوں نے پروگرام 11 آور میں گفتگو کر رہی تھی کہ 20 بچوں کو بچا لیا، جاں بھاگ 14 بچے جائے حادثہ پر ہی دم توڑ چکے تھے. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. گھر کے ایک کمرے کو ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا گزر بسر کے لیے. جب یہ واقعہ پیش آیا تب ان کے پاس 34 جو ہے وہ بچے موجود تھے، ان کے اپنے بچے بھی شامل تھے. 20 بچوں کو الحمدللہ زندہ وہ ریسکیو کر لیا گیا. 14 بچے جو ہیں جان سے گئے. مالک ہیں اس گھر کے اور جو مستری کام کر رہے تھے سے یقیناً پوچھ گچھ ہو رہی ہے. حال تو پھر یہ ہے کہ ان سب کو پکے گھر بنا کے دیے جائیں. کئی دفعہ جو ہے وہ سروے ہوتے ہیں، انتظامیہ جو ہے وہ آ کے کہتی بھی ہے کہ جی آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ گھر کو جو ہے وہ یا خالی کر دیں، لیکن گھر چھوڑنے کے لیے کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا. گھر ایک چیز ہی ایسی ہے جس کو کوئی بندہ اپنی مرضی سے تو خالی نہیں کرتا. ایک چیز جو ازما صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس کا حل یہ ہے کہ پکے گھر بنا کر دیے جائیں. کہتی ہیں جب سروے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو لاسٹ یہاں پر سروے کب ہوا، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سروے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، خالی کر دیں، تو یہاں کے مکین گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا، مکین کوئی بھی اپنا مکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ پکا کروایا جا سکتا ہے. لیکن یہیں پہ تو انتظامیہ کا رول آتا ہے کہ آپ ان کو متبادل جگہ فراہم کرنی ہوتی ہے، وہ وہاں پر رہیں تب تک ان کا گھر پکا ہو. یہ پورے ملک میں ہی یہ سینیریو ہے، یہ خالی لاہور کے لیے نہیں ہے. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیں گے. فیصل صاحب بتائیے گا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور کانا ٹیوشن سینٹر حادثے کے بعد اب تک پولیس نے کیا تحقیقات کی ہیں؟ ایف آئی آر میں کون سی دفعات شامل کی گئی اور کس کے خلاف کی گئی ہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارا ورژن بھی اس میں لے رہے ہیں. جیسے باقی ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے، ملٹیپل لوگوں سے، ریسکیو والوں سے جو انفارمیشن منسٹر انہوں نے ڈیٹیلز بھی شیئر کر لی. اس کے اندر ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے استغاثہ موصول ہوا، جس کے اندر یہ جو ٹیوشن سینٹر یا جو گھر ہے جن کا، ان کے حوالے سے اور ان کے گھر پہ جو مستری وغیرہ، جو ایک مستری اور 3 وہ آپس میں بھائی اس کے چھت پہ کام کر رہے تھے، ان کو اس وقت جو ہے نا وہ ہم ان سے مزید تحقیقات کے لیے ان سے سوال جواب ہمارے ہو رہے ہیں. گھر کا کیونکہ کرائم سین پہ ہم خود گئے تھے، میں بھی ادھر گیا تھا، اور جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک آپ کو منظر کشی کی گئی ہوگی کہ یہ مین روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر اندر اراؤنڈ 850 میٹرز یہ شو کر رہا تھا میپ بھی، جس میں ہم واک کر کے گئے کیونکہ گاڑیوں کا، ریسکیو کی گاڑیوں کا رش تھا. تو یہ اندر گھر تو اسی قسم کے تھے کہ کسی نے 4 دیواری پہلے بنا لی، پھر اس کے اوپر اس نے دیواریں بنا لی، بعد میں تیار چھت ڈال دی اور رہنے کے قابل اس کو کر لیا. تو وہ یہ اس طرح کی سچویشن تھی. اس میں کرمنل نیگلیجنس اور کرمنل انٹینٹ دونوں چیزوں کو دیکھ کے تو اس کے اوپر پرچہ درج ہو چکا ہوا ہے، کارروائی بھی کر رہے ہیں. اس میں جن لوگوں کا قصور ہے یا مجرمانہ غفلت ہے وہ بالکل آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ ابھی بالکل انیشل فیز پہ ہے. ڈاکٹرز کی اور جو اس وقت کے حقائق ہیں، ریسکیو والوں کی جو فیڈ بیک تھی، پھر پی ایف ایس اے نے اس کے اوپر اپنی رپورٹ دینی ہے کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ، کہاں پہ. ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں، ظاہر آپ نے کہا کہ دفعات بھی یہاں پہ لگائی گئی ہیں، مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، لیکن جیسے میں اگزامپل کراچی کی دے سکتی ہوں. کراچی ظاہر ایک شہر ہے، یہاں پر ایک ادارہ ہے ایس بی سی اے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بلڈنگز کی انسپیکشن کرتا ہے. اپروول کے بغیر، این او سی کے بغیر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو گاؤں دیہات ہیں، کاہنا کی اگر میں بات کروں، یہاں پر کوئی ایسا سسٹم ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جس کے ذمے یہ کام ہو کہ وہ عمارتوں کی خستہ حالی، ان چیزوں کو چیک کرے؟ کیونکہ
عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سروے میں یہ کہا گیا کچھ لوگوں کو کہ علاقہ اس علاقے کو نہیں کہیں نہیں، یوزولی وہ کہہ رہی ہیں کہ عموماً جب سروے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے جی گھر خالی کر دیں، عمارت خستہ حال ہے، لیکن مکین چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی ایسا ادارہ ہے یہاں پر؟ بالکل، یہ جو بلڈنگ انسپیکٹر جس کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا ہے، یہ لوگ اسی چیز کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ہم پریکٹیکل بات کی طرف آئیں تو جو آپ نے حالات دیکھے ہیں، بہت زیادہ آبادی ہے اور بہت زیادہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ وہ ایک ٹائم میں گھر بھی نہیں بناتے. اب کسی نے وہ دیواریں بنائی ہوئی تھیں، اس کے اوپر تیار چھت ڈال دی، اسے لیویبل کر دیا اور اسی کمرے میں وہ رہ بھی رہے ہیں، الماریاں بھی پڑی ہیں، برتن بھی پڑے ہیں اور شام کو وہاں پہ ٹیوشن بھی پڑھائی جا رہی ہے. مطلب اٹ واز ناٹ دا کائنڈ آف ٹیوشن سینٹر سچ کہ وہ بس ایک خاتون کی اپنا انیشیٹو تھا کہ میں چلو محلے کے بچوں کو پڑھا دوں. وہ اس طرح کی چیز تھی. تو ادارے بالکل موجود ہیں. میرے خیال میں اس طرح کے واقعات کو یہ آئی اوپننگ بھی ہیں اور سوچنے پہ مجبور بھی کرتے ہیں کہ آئندہ آگے اس طرح کا کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہ ہو اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے. اس پہ بہت سارے سوال اٹھے بھی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام بھی کریں گے. جہاں انتظامیہ کو، پولیس کو، آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ اکٹھے تھے، اے سی صاحب سے لے کے پولیس اور ریسکیو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے تھے، اپنا کام سارے مل کے ہول آف گورنمنٹ کی طرح کر رہے تھے. ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ مزید بھی بہتری کی ضرورت ہے اوبویسلی، تو اس پہ فیصل کرنا صاحب چاہیے. ایک اور بات بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کے اندر، اس کیس کے اندر 30 سے 35 بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے ایک گھر کے اندر. لاہور میں، پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان کی میں بات کر لوں، یہ چیز نارمل ہے کہ ایک ٹیوشن والی باجی ہوتی ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھی بچوں کو گھر میں بلایا جاتا ہے اور اس میں بھی بڑی وافر تعداد میں بچے ہوتے ہیں، 40 بچے، 50 بچے. کیا ان ٹیوشن سینٹرز، ان درس گاہوں کو رجسٹر کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کوئی ایسا محکمہ، کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے جہاں جو یہ نظر رکھے کہ کون سے گھر میں کیا چل رہا ہے، یہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ سر بالکل، میں آپ کے پروگرام کا اس سے پہلے والا حصہ بھی سن رہا تھا. آپ نے جو سوال اٹھائے، جو آپ کی طرف سے تجاویز بھی آئی ہیں، یہ دیز آر آل ڈویبل. اس کے اوپر کام بھی ہو سکتا ہے. بس اور یہ جو رجسٹریشن ہے، اس طرح کی چیز جہاں لوگوں کی زندگی کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، سیفٹی کے اوپر کوئی چیز آتی ہے، وہاں پہ ریگولیشن ہونا چاہیے. جہاں پہ بچے جا رہے ہیں، شہری جا رہے ہیں، اس پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی ہے. کمرشل ایکٹیویٹی ہو گئی نا، یہ تو ایک بزنس ماڈل اب چلا رہے تھے، اپنا ایک بزنس تھا ان کا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے ارن کر رہے تھے. تو یہاں پر اس طرح کی ریگولیشنز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے اور پھر ان کی ریگولرلی انسپیکشن ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی ہوپ کہ آنے والے وقت پر اس نئے ایک سسٹم کی طرف جایا جائے گا ان واقعات سے خدا نخواستہ آئندہ ہونے سے بچنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی آئی جی آپریشنز اور وہ بتا رہے تھے. ایک اور ہم نے دیکھی کہ دیکھیں واقعہ ہونے کے بعد سب بڑے متحرک ہو جاتے ہیں. یہاں پر لیسکو، ابھی ہمارے نمائندے یار محمد بتا رہے تھے، لیسکو کام آئے جلدی سے، جو انہوں نے تاریں جو ویسے ہی کھلے عام نظر آ رہی تھی سب کو الجھی ہوئی، وہ انہوں نے آ کر ایک جگہ پر سائٹ پر کر دی. یہ انتظام پہلے سے کیے جا سکتے ہیں. جہاں پر کچرا نظر آ رہا تھا وہ بھی آ کر صاف کر دیا. تو یہاں پر اگر یہ ریگولرلی کام ہوتا رہے، جس کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کرتا رہے، تو بہت سے واقعات ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. صدف میں تو بس یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح کے واقعات اس طرح جو ہے نا، وہ اتنی سستی جان جو ہے وہ غریب کے بچے کی ہے. وہی غریب کا بچہ ہی جو ہے اس کے اوپر ہی چھت گرتی ہے، وہی مین ہول میں گرتا ہے، وہی ٹینکر کے نیچے آتا ہے، اسی کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اسی کو اغوا. یہ غریبوں کے بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں ہمارے ملک کے اندر. یہ ایسا اس لیے بھی ہے کہ سسٹم کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتا اور کہیں پر سسٹم ہے تو وہ ورک نہیں کرتا. جس کا جو کام ہے، چاہے وہ ضلع انتظامیہ، ان کی یہ جاب ہے، ان کو اسی کام کے لیے اسائن کیا گیا ہے. تو جا کر آپ دیکھیں کہ کہاں پر کیا. اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے، کہیں پر ٹیوشن پڑھانا، کہیں پر تعلیم دینا فری آف کاسٹ. تو کوئی وہاں پر بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا تھا فری آف کاسٹ. سرکاری اسکولز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت سارے ایسے حالات نظر آتے ہیں. لیکن ظاہر وہ سرکاری اسکول ہے، وہاں کی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسپیکشن ہو جاتی ہوگی. مگر گاؤں دیہات کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ضروری ہے جتنا شہروں کا رکھنا. چھوٹی سی درخواست آپ لوگوں سے یہ کہ آگے بارشوں کا سیزن آ رہا ہے، مانسون آ رہا ہے، اپنے گھروں کے کریکس پہ نظر رکھیں. پلیز مینٹیننس کرواتے رہیں، اگنور نہ کریں. اگر چھتوں میں کریکس آ گئے ہیں، دیواروں میں کریکس آ گئے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ آپ کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے.